نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے اس بات کے بارے میں آگاہ کیجئے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی یہ ہے کہ جب وہ تو کرے تو تیرے دل کو سکون ملے اور تیرا ضمیر مطمئن ہو جائے، تیرا دل اس پر مطمئن ہو۔ والاسم ما لم تسکن الیہ النفس، اور گناہ یہ ہے کہ جو تو کام کرے اس پر تیرا ضمیر مطمئن نہ ہو۔ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور تیرا دل اس پر مطمئن نہ ہو، تیرے دل کو اس کام پر قرار نہ آئے، وہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ تجھے دنیا کے مفتی فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بڑی فکر لاحق ہوتی تھی کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اور حرام ایک ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پچھلی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جسے ہم مشکوک کہتے ہیں، شک والی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بچو، پھر آپ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ یہ مشتبہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریاں لے کر بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چلا جائے۔ اب وہ جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں چلے جائیں تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ اللہ کی چراگاہ ہے، جو آدمی ان میں جائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی بادشاہ کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام سے بچتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جو حرام چیزیں ہیں انہیں اللہ کی حدود قرار دیا ہے، اللہ کی چراگاہ قرار دیا ہے۔ جو ان حدود کو پار کرے گا وہ پھر اللہ کے عذاب کے عذاب کا شکار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس دریافت فرمانے پر کہ اللہ کے رسول میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو کام کرے تیرا دل اس پر کیفیت جو ظاہر کرے، اگر مطمئن ہے، اگر تیرے دل کو وہ کام کر کے سکون ملتا ہے پھر وہ کام نیکی کا ہے، اور اگر تیرا دل بے قرار ہو جاتا ہے تو وہ کام گناہ کا ہے۔ میں اس کی تفصیل پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے
اسے سکون ملے، قرار آئے، تو وہ نیکی ہے۔ اس کی میں نے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ اس کے لیے آدمی کے اندر ایمان ہونا، آدمی کا مکمل صاحب ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ آدمی کا عقیدہ بھی درست ہو، آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس کی طبیعت میں اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، پھر جب چھوٹا سا بھی وہ گناہ کرے گا اس کا دل بے قرار ہو جائے گا، پھر جب چھوٹی سی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا دل بے چین ہو جائے گا، اور جب بندے سے اخلاقیات نکل جائیں، اللہ کا ڈر نکل جائے، پھر تو کوئی پرواہ نہیں، وہ جیسا مرضی کام کر لے، جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے، پھر اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرے گا، بلکہ شیطان کی اس کو تائید حاصل ہوگی، یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، شیطان اس کو مزید اس پر ابھارے گا، شیطان اس کا یہ کام اس کو مزید مزین کر کے خوبصورت انداز میں کر کے پیش کرے گا۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جو شیطانی اعمال ہیں وہ شیطان ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اب ایک گانا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اسے وہ برا لگتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہے شیطان اس کے لیے گانا بڑا مشہور کن بنا دیتا ہے، پھر اس آدمی کو گانے سے مزہ بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گانا سننا گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایمان بھی کمزور ہے اور جو اخلاقیات اس کی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں نکل جانے کی وجہ سے اب یہ گناہ کر رہا ہے مگر اسے محسوس نہیں ہوتا، اس کا دل اسے ملامت نہیں کرتا کہ تو کوئی غلط کام کر رہا ہے، پھر شیطان اسے اور ہلا شیری دیتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے، پھر اسے وہ کام اچھے لگنے لگتے ہیں، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ضمیر اس پر ملامت ہی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندگی میں کبھی نیکی کرے تو اس کا دل اسے کہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یا نیکی کے کام پر اسے تعجب ہو کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیفیت بھی بن سکتی ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو۔ جب ضمیر مردہ ہو پھر وہ کیسے جھنجھوڑے گا، آدمی کو کیسے ملامت کرے گا؟ ملامت تو تب کرے گا جب اس کا ضمیر زندہ ہوگا، جب اس کا اندر کا ایمان زندہ ہوگا، پھر وہ اسے غلط کاموں سے روکے گا، گناہ کے کاموں سے روکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت اس صحابی کو بیان فرمائی کہ جب تو کوئی کام کرے تیرا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو وہ نیکی ہے، اگر تیرا دل بے قرار ہو وہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے اگلا جملہ ایک ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تجھے دنیا کے مفتی فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مفتی ہمارا دل بھی ہے، ہمارا دل کون سا فتویٰ دیتا ہے، ہم اس پر کیسے عمل کرتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مفتی ہمارے اندر بھی بیٹھا ہے جو کبھی ہمیں غلط فتویٰ بھی دے دیتا ہے، ہمیں اچھا فتویٰ بھی دے دیتا ہے۔ جو اندر سے ہمیں فتویٰ ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم ان پر عمل کرو، دنیا کے جو مفتی کہتے ہیں ان کی طرف نہ دیکھو۔ دنیا کا کوئی مفتی آپ کو گناہ پر کہے کہ یہ جائز ہے، یہ سودی کاروبار جائز ہے، بینک کے معاملات جائز ہیں، یہ انشورنس تمام طرح کی یہ جائز ہے، یہ بٹ کوئن وغیرہ یہ جائز ہیں، ان مفتیوں کی طرف دھیان نہ دو، تمہارا دل کیا کہتا ہے اس کی طرف دھیان دو۔ ہمارا دل یہ جج بھی ہے، مفتی بھی ہے، ہمیں یہ آگاہ کر دیتا ہے کہ تمہارا کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ثعلبہ کو گناہ اور نیکی کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس تعریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔